بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ابن زیاد یہ کلمات سن کر برافروختہ ہوا اور دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو مجھے ایسی باتیں کہتا ہے۔ عبداللہ بن عفیف نے جواب دیا، وہ میں ہوں، اے دشمن خدا، اے کذاب بن کذاب، تو نے ایسی ذریت کو قتل کیا جن کے حق میں آیت تطہیر اتری اور باوجود اس کے مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہے۔ فرمایا، خدایا کہاں گئی مہاجرین و انصار کی اولادیں جو اس سرکش لعین بن لعین سے انتقام لیتی۔ بروایت ابی مخنف یہ سن رسیدہ بزرگ تھا، اس کو صحابیت کا شرف حاصل تھا اور آنکھوں سے نابینا تھا۔ کہنے لگا، خدا تیرے منہ کو توڑے، تیرے باپ دادا پر خدا کی لعنت ہو اور خدا تجھے ذلیل و خوار کرے اور دوزخ تیرا ٹھکانہ ہو۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے قتل پر اکتفا نہیں کرتا، پھر اس کو برسر منبر سب بھی کرتا ہے، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی کو سب کیا اس نے گویا مجھے سب کیا، اور جس نے مجھے سب کیا تو اس نے اللہ کو سب کیا، اور خدا ایسے شخص کو الٹے منہ جہنم میں داخل کرے گا۔ کیا تو علی اور اولاد علی کو سب کرتا ہے؟ پس ابن زیاد نے اس کے قتل کا حکم دیا، لیکن اس کی قوم نے اس کو بچایا اور اس کو اپنے گھر پہنچایا۔ جب رات ہوئی تو ابن زیاد نے خولی ملعون کو بلایا اور 500 سوار ہمراہ دے کر عبداللہ کے قتل کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عفیف کی ایک لڑکی تھی، جب اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو باپ کو اطلاع دی کہ دشمن آ گئے ہیں، تو عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے تلوار دے دو اور خود علیحدہ ہو جاؤ، مجھے بتاتی رہنا کہ دشمن کس طرف ہے۔ پس خود ایک تنگ مقام پر کھڑا ہو گیا اور دائیں بائیں تلوار چلانے لگ گیا، اور باوجود نبینا ہونے کے 50 سواروں کو فنار کیا۔ آخر کار زخموں کی کثرت سے نڈھال ہو گیا تو انہوں نے اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کو پیش کیا۔ ابن زیاد نے دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے آنکھوں کا اندھا کیا۔ تو فوراً عبداللہ نے جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تجھے دل کا اندھا کیا۔ ابن زیاد نے کہا، میں تجھے برے طریقے سے قتل نہ کروں تو خدا مجھے موت دے دے۔ ابن عفیف نے کہا، میری آنکھیں راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے بند ہو گئیں اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھے بدترین انسان کے ہاتھوں شرف شہادت عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر تجھ سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب ابن زیاد نے مسجد میں ابن عفیف کی گرفتاری کا حکم دیا تو فوج و پولیس اس کی گرفتاری کے لیے بڑھی، لیکن خاندان کے لوگوں نے عبداللہ عفیف کو بچا کر گھر پہنچایا۔ ابن زیاد نے اس کے گھر سے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو پھر قبیلہ ازد نے ابن عفیف کی مدد کی اور ابن زیاد کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ آخر کار محمد بن اشعث کو قبیلہ مضر کے لڑاکے جوانوں کے ساتھ بھیجا
قبیلہ ازد اور قبیلہ مضر کے درمیان خوب جھڑپ ہوئی، کافی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ آخر کار بنی ازد مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور محمد بن اشس نے ابن عفیف کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ کی لڑکی نے باپ کو دشمن کے محاصرے کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے تلوار دے دو اور بے خوف ہو کر علیحدہ بیٹھ جاؤ، میں دشمنوں سے خود نبٹ لوں گا۔ بس جس طرف سے دشمن آتے تھے بیٹی باپ کو بتاتی تھی اور عبداللہ تلوار کی جنبش سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا، اور عبداللہ کی بیٹی بار بار یہ کہتی تھی کہ کاش آج میں مرد ہوتی تو دشمنان اہل بیت سے جہاد کرتی، لیکن عبداللہ باوجود نابینا ہونے کے خوب پامردی اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتا تھا اور بروایت 50 سوار اور 23 پیادے واصل جہنم کیے اور آخر کار گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس پیش ہوا۔ ابن زیاد نے جو ہی ابن عفیف کو دیکھا کہنے لگا خدا کا شکر ہے جس نے تجھے ذلیل کیا۔ عبداللہ نے کہا اے دشمن خدا، میں کیوں ذلیل ہوا ہوں؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں ہوتیں تو تیرے اوپر جہان کو تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد چونکہ جانتا تھا کہ شیعان علی ہے، پس اس کے قتل کا بہانہ بنانے کے لیے سوال کر دیا کہ تو عثمان کو کیسے جانتا ہے؟ ابن عفیف اس کی سازش کو فوراً بھانپ گیا، فوراً جواب دیا کہ عثمان اور اس کے قاتلین کے درمیان تو خود خدا فیصلہ کرے گا، تو مجھ سے عثمان کے بارے میں کیوں سوال کرتا ہے؟ ہاں، اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو اپنے اور اپنے باپ کے متعلق پوچھ، یزید اور اس کے باپ کے متعلق دریافت کر تاکہ میں تجھ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ عبداللہ بن عفیف نے ابن زیاد کو بوقت خطاب عبد اور ابن مرجانہ کہہ کر پکارا، جس کی وجہ سے شیخ زبی محلاتی یہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ کا باپ زیاد ایک زنا زادہ تھا اور علاوہ بری غلام کے نطفے سے پیدا ہوا تھا، لہذا حرام زادہ غلام تھا، اور اس بنا پر عبید اللہ بن زیاد بھی غلام ہوا، اور مرجانہ ابن زیاد کی ماں تھی اور وہ بھی زانیہ تھی، اس لیے اس کی توہین کے لیے اس کو ابن مرجانہ کہہ کر بلایا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب میں تجھ سے مزید کچھ نہیں پوچھتا اور تیرے لیے سزائے موت کا حکم دیتا ہوں۔ ابن عفیف نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ تیرے پیدا ہونے سے بھی بیشتر میں نے خدا سے دعا طلب کی تھی کہ مجھے ملعون ترین انسان کے ہاتھوں شہادت نصیب ہو، چونکہ میری آنکھیں جنگ جمل و صفین میں راہ خدا میں کام آ گئیں تو میں فیض شہادت سے محروم ہونے پر غمگین تھا۔ آج مجھے یقین ہوا کہ میری دعا مقبول ہے۔ اس کے بعد فی البدی ایک قصیدہ پڑھا جس میں بنی امیہ کی مذمت اور اہل بیت کی عصمت کی تعریف، اہل کوفہ کو نکوہی اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد لوگوں کو انتقام کی دعوت پر مشتمل تھا، جس میں 29 اشعار تھے۔ ابن زیاد نہایت خاموشی سے قصیدہ سنتا رہا اور اختتام پر اس کے قتل کا حکم جاری کیا۔ بس یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح شہید ہوا کہ اس کے جسم کو سولی پر لٹکا دیا گیا، پھر حکم دیا کہ اس کی لڑکی صفیہ کو قید کر دیا جائے، چنانچہ وہ قید ہو گئی۔ شیخ زبی فرماتے ہیں کہ میں نے ریاحین الشریعہ میں ذکر کیا ہے
کہ یہ لڑکی قید میں رہی اور سلیمان بن سرد خزاعی کے مشورے سے ایک شخص طارق نامی نے اس لڑکی کو قید سے نکال لیا اور قادسیہ کی طرف فرار کر کے قبیلہ خزاع میں جا پہنچا، اور واقعہ عین الوردہ اور شہادت توابین کے بعد سلیمان بن سرد خزاعی کے لڑکے محمد نے اس لڑکی صفیہ سے نکاح کیا اور اس سے 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جو سب کے سب شجاع اور بہادر تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ عبداللہ بن یکتر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے اس کا شمار ہے، اور زیارت رجبیہ میں اس پر سلام بھی وارد ہے۔ یکتر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔